اور اس وقت لاہور میں نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ اور کافی عرصہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا، وہ ہم نہ مل سکے، نہ کوئی بات ہو سکی، نہ کوئی رابطہ رہا۔ تو بہرحال جنہوں نے رابطہ توڑوایا ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ جانے ایسا کیوں کام کیا، لیکن ملک بہت پیچھے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک خوشحال ہو، عوام یہاں کے خوشحال ہوں۔ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کا احساس اور ادراک ہم سب کو ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا بھی ضرور افسوس کرنا چاہیے کہ ہم کیوں دنیا کے پسترین ممالک میں اس وقت شامل ہیں۔ ہمارا مقام تو بہت آگے تھا۔ 1947 میں جب یہ ملک بنا تو بڑی امیدوں سے بنا تھا یہ ملک، کہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا اور ایک منفرد مقام حاصل کرے گا دنیا کے نقشے میں، لیکن وہ منفرد مقام تو ہم حاصل نہیں کر پائے، لیکن پیچھے بہت چلے گئے۔ اس وقت ہم 47 میں بہت آگے تھے، دنیا میں بہت آگے تھے۔ اور میں اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس زمانے میں 1967 کی بات کر رہا ہوں کہ جب مجھے میرے والد صاحب نے غیر ملکی دوروں پہ بھجوایا، اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ڈیزل انجنز ایکسپورٹ کرتی تھی مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک میں، اور مجھے صرف ان امپورٹر سے ملنے کے لیے بھجوایا جو انجنز امپورٹ کرتے تھے۔ تو انہوں نے بڑی خاطر بازی کی، تو مجھے موقع ملا کہ میں اپنے ملک کا مقابلہ کروں ان ملکوں کے ساتھ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایئرپورٹ اس زمانے میں بہت اچھے تھے، ہماری سڑکیں ان کے مقابلے میں اچھی تھیں، بہت اچھی تو نہیں تھی لیکن اچھی تھیں، ان سے بہتر تھیں۔ اور ہمارے ملک کے اندر ایک انڈسٹریل بیس تھا، ایگریکلچر بیس تھا ہمارا، تو لوگ خوشحال تھے، اور لوگوں میں کام کرنے کا ایک بہت جوش و جذبہ تھا۔ تو وہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ملک جہاں ہم انجن ایکسپورٹ کرتے تھے وہ آج ہم سے کہیں آگے، وہ شاید ہمیں بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے دیکھتے بہت پیچھے رہ گئے۔ اور یہ ایسے ہوا جیسے 2017 میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی، لوگ بھی خوش تھے، مزدور خوش تھا، کسان خوش تھا، اور مہنگائی نہیں تھی ملک میں، اور بجلی سستی تھی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا۔ اس سے پہلے ملک ایٹمی قوت بنا تھا، پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، اور ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی، اور بجلی گیس کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب ہم آئے تھے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ 2017 میں ہم نے ساری لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر لے آئے، اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر خوشحالی کی ڈگر پہ ڈالا۔ اور پھر لوگ یہ بہت جو مخالفین تھے وہ حسد کرتے تھے کہ یہ شاید اب پھر دوبارہ آ رہے ہیں،
2018 میں الیکشن ہوگا تو مسلم لیگ سویپ کرے گی، اور آپ میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوں گے تو پی ایم ایل این الیکشن جیتے گی. تو وہ سارا کچھ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. کیوں ہوا یہ ذرا کئی دفعہ یہ سوال میں بار بار پوچھتا ہوں. مجھے بھی خیال آتا ہے کہ میں بار بار کیوں پوچھتا ہوں، لیکن پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ جواب آگے سے آتا کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں، اور پاکستان کا یہ حشر برپا ہو گیا. لوگ مہنگائی میں اپنی ساری کمائی جو ہے وہ کھو چکے. بجلی کا بل نہیں دیا جاتا، سبزیاں دال خریدنے سے بھی مجبور ہو گئے. تو یہ عالم تو ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا جو اب دیکھا ہے. ابھی 75 سالوں میں تو ہمیں بہت آگے نکل جانا چاہیے تھا، اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اپنے ملک کے اندر وہ چیزیں نہیں بنا سکتے، باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت سوالات انسان کے ذہن میں دل میں جنم لیتے ہیں، اور کسی کا جواب ملتا ہے، کسی کا جواب نہیں ملتا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے خود اپنے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. شاید اس زیادتی کے ازالے کا وقت اب آ رہا ہے. تو اگر آ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اور ملک کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جانا چاہیے جس کا ہمارا ملک مستحق ہے. تو میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں تشریف فرما ہے، ٹکٹس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے پارٹی کو، تو انشاءاللہ پارٹی کوشش کرے گی کہ میرٹ پہ سارے فیصلے ہوں. اور آپ بھی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں میرٹ پہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ملک و ملت کو پہنچے، اور پھر ہم سب مل کر اپنی ذات سے بالاتر ہو کے اس ملک و ملت کی خدمت میں لگ جائیں اور اپنی ذات سے باہر نکلیں. بڑا ضروری ہے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ازالہ، جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ ازالہ اگر چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا. تو وہ ہمیں اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. کافی ملک نے سفر کیا ہے، ملک بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے، قوم پریشانی کے عالم میں ہے. اس کو اگر آپ نے پریشانی سے باہر نکالنا ہے تو پھر یہی سوچیں کہ یہ ہمیں یہ جو ٹکٹ ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو عبادت سمجھ کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کر دی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور آج بھی بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حکومت عطا فرماتا ہے تو ہمیں ملک کو بہتر طور پہ چلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تعالیٰ آئندہ آنے والے وقت کو بھی پہلے سے زیادہ اچھا کرے جی، اور ہم سب کے لیے بھی، اور ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی. کیونکہ ہم سب سے زیادہ جو ہمیں چیز عزیز ہے وہ ہماری قوم ہے. تو قوم کے لیے اگر اچھا وقت آئے گا تو ہم سب کے لیے اچھا ہے، اور ہم سب اس میں خوش ہیں. اور پاکستان اگر خوشحال ہوتا ہے تو ہر بندہ خوشحال، ہر خاندان خوشحال ہوتا ہے، تو ہر فرد خوشحال ہوتا ہے، اور ایک خوشحال پاکستان بہت ہی ضروری ہے. تو ایک اچھا ملک، پھلتا پھولتا معاشرہ ہو، ترقی کرتا ہوا معاشرہ ہو، اور خوشحالی کی طرف چلتا ہوا معاشرہ ہو تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں. کیا امیر تو کیا غریب، کیا متوسط،
سب لوگوں کے لیے بہت ہی وہ اطمینان کا باعث ہوتا ہے. ہمیں ماشاء اللہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں تو آپ نے جو اپنی درخواست دی ہے, اپلیکیشن دی ہے, تو اس اپلیکیشن میں آپ کو بھی اپنے ذاتی حیثیت سے اوپر ہو کے ملک و ملت کے بارے میں سوچنا چاہیے. ذاتی عزت تو ملتی ہے الیکٹ ہونے کے بعد, اور اسمبلیوں کے ممبر بنتے ہیں, کوئی وزیر بنتا ہے, کوئی مشیر بنتا ہے, کوئی ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے, کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے, تو بہت اپنا ایک وہ خوشی کی بات ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے اپنی قوم کی خدمت کے لیے, اور ذاتی دیکھ بھال کے لیے نہیں, ذاتی اپنا ترقی کے لیے نہیں. ذاتی ترقی عزت وہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ عطا فرماتا ہے, لیکن آپ کا مطمع نظر جو ہے پاکستان کی خوشحالی, قوم کی خوشحالی اور عوام کو اس حالت سے باہر نکالنے کی جدوجہد ہونی چاہیے کہ اس وقت وہ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں. بجلی کا قیمت اتنی مہنگی ہے, سبزیاں, دالیں, گوشت, آٹا, چینی کتنا مہنگی, اور لوگوں نے بچے پڑھانے بھی ہوتے ہیں, بچوں کو پالنا بھی ہوتا ہے, ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے گھروں کے کرائے بھی دینے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے پاس تو بجلی کے بل کے لیے پیسے نہیں بچتے. آج کل کی مہنگائی کے دور میں مجھے کوئی بتائے کہ 40-50 ہزار روپیہ کمانے والا خاندان جو ہے, جو کہ ایک اوسط ایک شاید آمدنی ہو لیکن اس سے بھی کم ہے, وہ کیسے گزر اوقات کرتے ہوں گے. بہت سوچنے والی بات ہے, اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھے پہ, اگر آپ جیتتے ہیں الیکشن تو کندھے پہ آپ ہی کے آئے گی کہ کیسے آپ اس ملک کو ان مسائل سے باہر نکالتے ہیں. تو میری درخواست یہ کہ اس کے لیے کمر آپ ابھی سے باندھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کامیابی سے ہمکنار فرما, اور پھر اللہ تعالیٰ ہم تیری اس دی ہوئی نعمت کو اور عزت کو اپنے ملک کے وقار کو بلند کرنے کے لیے استعمال کریں. یہ آپ سب کا ایک اپنے تئیں عہد ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. یہ عہد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی, الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. تو اگر یہ عہد نہیں ہے, یہ صرف ذات کی حد تک ہماری سوچ, ہمارا دماغ, دل گھومتا ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اس میں. یہ میری گزارش ہے کہ آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور زیادہ اپنا اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا کے لیے یہ کام کرنے لگے تو ہمیں کامیابی عطا فرما.